ابن ماجہ حدیث نمبر 1388 اور بہقی حدیث نمبر 3822 3822. یہ حدیث شریف میں مروی ہے امیر المومنین سیدنا مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 15ویں شعبان المعظم کی رات تھی، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو عبادت و بندگی کے ساتھ گزارو. یعنی جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے جسے شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البرات کہتے ہیں، جگنے کی رات جسے عرف عام میں کہتے ہیں، جگنا کمال نہیں ہے، کرنا کیا ہے. اس میں اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب 15ویں رات آئے شعبان المعظم کی تو اس رات کو عبادت اور بندگی کے ساتھ گزارو اور اس کے دن میں روزہ رکھا کرو. کیوں رات میں عبادت کے ساتھ گزارے اور دن میں روزہ رکھے؟ کیوں؟ آگے ہے کیونکہ غروب آفتاب کے ڈھلنے کے ساتھ ہی 15ویں شب شعبان کو، شب برات کو، جگنے کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان و شوکت کے موافق آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. فرشتہ نہیں، جبرائیل نہیں، سردار ملائکہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. اب آنے کے بعد آفر دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ اپنے بندوں کو آواز دیتے ہوئے اعلان فرماتے ہیں آفر ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے وعدہ اور ایک ہوتا ہے آفر. وعدے اور آفر میں بہت بڑا فرق ہے. اگر وعدہ بھی دیکھتے ہیں تو ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ جب وعدہ کرتے ہیں تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے. اور آفر بغیر مانگے دے رہے ہیں، لٹا رہے ہیں. ان کا پورا گوڈان ہے، انہوں لٹانا چاہتے ہیں، لوٹنا ہمیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آنے کے بعد اعلان فرما رہے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلبی کرے، معافی چاہے، بخشش چاہے، میں اسے معاف کر دوں، میں اسے بخش دوں. بڑا آفر ہے اللہ رب العالمین دے رہے ہیں. بھائی بخشش مل گئی تو کام نکل گیا، ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا. بخشش کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بخشش کوئی معمولی آفر نہیں ہے. اللہ بخش دیا تو جنت ملی، نہیں بخشا تو دوزخ میں جائیں گے. بخشش، مغفرت، معافی مل رہی ہے. برات، چھٹی، ریلیز، رہائی والی رات ہے. کسے رہائی ملے گی، کسے چھٹی ملے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمانے کے ہے کوئی جو مغفرت طلبی کرے میں اسے معاف کر دوں. اور ادھر مغفرت طلبی کرو، اللہ معاف کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، آفر دیا جا رہا ہے کہ حل من مسترزق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، فارزقہ، کہ میں اسے رزق عطا کر دوں. رزق مانگنا ہے تو آج کی رات مانگو. لیکن میں یہاں پر ذرا رک کے آگے کے اللہ کے آفر کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں کہ جس چیز کی گارنٹی اللہ تعالیٰ آلریڈی لے چکے ہیں اسے پھر مانگنا یہ بندگی کے شایان نشان نہیں، نہ اللہ کے شایان نشان. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہے کوئی آج کی رات رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں. کون سا رزق؟ 12واں پارہ شروع ہوتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ زمین پر جاندار چوپائے کوئی بھی ایسے نہیں ہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لے لیا ہو. یعنی رزق کا ذمہ لے چکا ہے، گارنٹر وہ لے چکا ہے. پھر اب اس کے بعد آج کی رات یہ رزق مانگے نہیں، روحانیت کے رزق مانگیے. روحانیت کے رزق کیا ہے؟ نماز. خبر میں جانے کے بعد عبادت میں سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کے تعلق سے. روحانیت کا دوسرا رزق کون سا ہے؟ ذکر اللہ کثرت کے ساتھ، جس سے قلب مطمئنہ، اطمینان والا قلب ملتا ہے. یہ جتنے بھی فرائض نبوت اور فرائض ولایت ہیں یہ روحانی رزق ہیں. آج کی رات انہیں مانگیے کہ آج سے اگر نماز اب تک نہیں پڑھتے تھے یا پڑھتے تھے پابندی سے نہیں پڑھتے تھے تو پابندی سے پڑھوں گا، پابندی سے پڑھتے تھے لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے تھے تو پھر عہد کیجئے کہ جماعت سے پڑھنے کی کوشش کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ خواہش کے مطابق آج آپ کی فائل کو لکھ کر سبمٹ کر دے گا، فرشتوں کے حوالے کر دے گا کہ ایسے سچویشن لاؤ، ایسے حالات لاؤ کہ وہ نماز با جماعت کو نہ چھوڑے، نماز کو بھی نہ چھوڑے، نماز با جماعت کو بھی نہ چھوڑے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا بڑا آفر ہوا کہ ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق دوں. پھر اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ حل من تائب فاتوب الیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی یوٹن لینے والا، ہے کوئی پلٹ کر میری طرف آنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں.
بھائی آج کی زندگی میں کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہوں سے پاک ہوں۔ جو لوگ گناہوں سے پاک تھے، محفوظ تھے، محفوظ عن الخطا، اللہ کے رسول کے صحابہ، اللہ کے خلیفے کے صحابہ گناہوں سے محفوظ تھے، اس کے باوجود روتے تھے، اس کے باوجود گڑ گڑاتے تھے، اس کے باوجود ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جناب اقدس میں توبہ کرتے تھے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید المرسلین رحمت للعالمین افضل الانبیاء، وہ ہستی جو قوموں کو بخشوانے والی ہے، وہ ہستی 70 مرتبہ استغفار کرتی ہے، توبہ کرتی ہے دن بھر میں، ایک 100 مرتبہ۔ حدیث شریف میں آیا کہ ایک 100 مرتبہ دن بھر میں۔ تو پھر میری آپ کی کیا حیثیت؟ تو آج کی رات میں آفر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا، پلٹ کر آنے والا، میری طرف پلٹ کر آئے تو میں اسے بخشتا ہوں۔ ایک بچہ گندگی میں تھا، غلاظت میں تھا، کیچڑ میں تھا، دست لگ گیا، کپڑے خراب ہو گئے، کچھ پریشان ہوا، رویا اور ماں کی طرف بھاگ کر آیا۔ ماں کوئی فنکشن میں جانے والی تھی سمجھیے، تو کیا کرے گی؟ نہیں میرے کپڑے خراب ہوں گے، مت آؤ خرید، یہ بولے گی نہیں، فوری یہ نہیں دیکھے گی کہ بچہ کیسے جلدی سے خاموش ہو جاتا ہے، کیسے بہلتا ہے، اٹھا لے گی، لگا لے گی۔ تو اللہ رب العالمین بھی خدا کی قسم بندوں کے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، بندوں کے گناہ آسمانوں سے بڑے ہو، زمین سے بھر جائے، اس کے باوجود اگر وہ اخلاص اور محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور اپنی شفقت سے آگے بڑھ کے بندے کو لے کر لگا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آج کی رات میں آسمان دنیا پر آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ پھر اس کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ حل من مبتلا فوافیہ، ہے کوئی ایسا جو مصیبت میں، تکلیف میں، آزمائش میں، پرابلم میں گھرا ہوا ہے، میں اسے عافیت دوں، چھٹی دوں، اس سے نکال دوں، صحیح سلامت نکال دوں۔ تو یہ آج کی مبارک رات میں ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ حل من سائل فاعطیہ مسئولا، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی وہ مانگ جو مانگا ہے پوری کر دی جائے آج کی رات۔ ایسے یہ بڑے بڑے اعلانات کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آج کی رات ہم خواہش کیے نہیں، حدیث شریف میں نے ریفرنس کے ساتھ بتا دیے ہیں، اور بھی کتابوں میں آئے ہیں، میں صرف 2 ریفرنس دیا ہوں آپ کے ساتھ۔ مولا علی کی روایت سے یہ حدیث آئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر یہ کر رہے ہیں، تو ندا دینے والا بھی، اعلان کرنے والا بھی، آفر کرنے والا بھی اللہ، عطا کرنے والا بھی، دینے والا بھی، مغفرت بخشنے والا بھی، توبہ قبول کرنے والا بھی، رزق دینے والا بھی، گناہوں کو معاف کرنے والا بھی، اور مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ کتنی بڑی مبارک رات ہے کہ منگوا رہا بھی اللہ، دے رہا ہے بھی